کربلا، حق اور قربانی کا سفر۔ یکم محرم سے 10 محرم تک کی مکمل داستان۔ تعارف، حق کے لیے کھڑے ہونا۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے عراق کے تپتے ہوئے ریگستان میں ایک ایسا مرکہ پیش آیا جس نے انسانی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے دو مختلف راستوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک راستہ دنیاوی طاقت اور ظلم کا تھا اور دوسرا راستہ مطلق اخلاقی اصولوں اور قربانی کا۔ یہ کربلا کی داستان ہے، ایک ایسی کہانی جو صرف جنگ کی نہیں بلکہ ناانصافی کے خلاف ایک عظیم اور ہمیشہ زندہ رہنے والے انکار کی داستان ہے۔ اس عظیم تاریخ کے مرکز میں حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ہیں، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اور دوسری طرف یزید ابن معاویہ تھا جس نے غاصبانہ طور پر اسلامی سلطنت کی باغ ڈور سنبھال لی تھی۔ یزید نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے مطلق بیعت کا مطالبہ کیا تاکہ وہ اپنی بدعنوان اور ظالم حکومت کو جائز ثابت کر سکے۔ اس کے آگے سر جھکانے کا مطلب اسلام کے بنیادی اصولوں، انصاف، انسانی عظمت اور حق پر سمجھوتا کرنا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے مضبوطی سے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا اور ایک ایسی او نہیں کہی جو صدیوں تک گونجتی رہے گی۔ نیچے اس قافلے کا دن با دن کا مکمل احوال درج ہے، جو 72 وفادار ساتھیوں اور اہل خانہ پر مشتمل تھا، اور ان کی وہ قربانی جس نے فتح کے معنی ہی بدل دیے۔ باب اول، یکم محرم، ریگستان کا سفر۔ یکم محرم تک امام حسین رضی اللہ عنہ کا چھوٹا سا قافلہ عراق کے خشک اور ویران راستوں میں بہت آگے نکل چکا تھا۔ وہ مکہ کو چھوڑ کر کوفہ کی طرف بڑھ رہے تھے، کیونکہ کوفہ والوں نے ہزاروں خطوط لکھ کر انہیں قیادت کی دعوت دی تھی اور یزید کے ظلم کے خلاف اپنی وفاداری اور حفاظت کا یقین دلایا تھا۔ جب یہ قافلہ اس سخت صحرا سے گزر رہا تھا تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے مختلف مقامات پر اپنے ساتھیوں کو روکا تاکہ وہ اس سفر کے اصل مقصد کو واضح کر سکیں۔ انہوں نے صاف کر دیا کہ یہ کوئی سیاسی مہم اقتدار، دولت اور زمین جیتنے کی کوشش نہیں ہے۔ اپنے اہل خانہ اور انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں کسی تکبر، نافرمانی، فساد اور ظلم پھیلانے کے لیے نہیں نکلا۔ میں صرف اور صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ نیکیوں کا حکم دوں اور برائیوں سے روکوں۔ اسی دن قافل حسینی کو یہ دردناک خبر پہنچی کہ کوفہ میں ان کے باجنے اور بھروسہ مند ایلچی حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ اور ان کے مددگار ہانی ابن عروہ کو کوفہ کے نئے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے دھوکے سے قتل کر دیا ہے۔ کوفہ کا سیاسی ماحول خوف، رشوت اور فوجی دھمکیوں کی وجہ سے مکمل بدل چکا تھا۔ یہ جان کر کہ آگے کا راستہ موت اور خطرے سے بھرا ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا، انہیں کوفہ کی بے وفائی کے بارے میں بتایا اور سب کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا، اور فرمایا کہ جو بھی اپنی جان بچانے کے لیے واپس جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے۔ کچھ عام مسافر جو راستے میں ساتھ ہو لیے تھے وہ چلے گئے، مگر ایک ایسی کور ٹیم پیچھے رہ گئی جو انتہائی مخلص تھی، مرد، خواتین اور بچے، جنہوں نے امام کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کی منزل ان کی آخری آرام گاہ ہو سکتی ہے۔ باب دوم محرم، آزمائش کی زمین پر آمد۔ دوم محرم کو قافلے کا راستہ یزیدی فوج کے ایک دستے نے روک لیا جس میں 1000 سپاہی شامل تھے، اور اس کی قیادت ایک اہم کمانڈر حر بن یزید التمیمی کر رہا تھا۔ حر کو ابن زیاد کی طرف سے سخت حکم تھا کہ وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو نہ کوفہ میں داخل ہونے دے اور نہ ہی واپس مدینہ جانے دے، اور انہیں ایک بے آب و گیا جگہ پر رکنے پر مجبور کرے۔ جب قافلے کے گھوڑے اور اونٹ اچانک رک گئے اور انہوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے راستے کے گائیڈ سے اس جگہ کا نام پوچھا۔ ایک گائیڈ نے جواب دیا، اس زمین کو نینوا کہتے ہیں۔ امام حسین نے پوچھا، کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ گائیڈ نے کہا، اسے العقر بھی کہا جاتا ہے۔ امام نے پھر سوال کیا، کیا کوئی اور نام ہے جس سے یہ جانی جاتی ہے؟ گائیڈ نے آخر میں جواب دیا، اسے کربلا کہتے ہیں۔ کربلا کا لفظ سنتے ہی امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی برسوں پہلے کی ہوئی پیش گوئیاں یاد آ گئیں۔ اپنے خاندان اور ساتھیوں کی طرف دیکھ کر فرمایا، یہ کرب، تکلیف اور بلا، آزمائش کی زمین ہے۔ اپنے اونٹوں کو روک لو اور یہاں خیمے لگا لو، ہمارا سفر یہاں ختم ہوتا ہے۔
हमारा खून इस मिट्टी पर बहेगा और हमारी कब्रें इस जमीन में खोदी जाएंगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान ने डेरा डाल दिया। हज़रत अब्बास इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु, जो इमाम हुसैन के बहादुर छोटे भाई थे, उन्होंने नहर फरात के करीब खैमे लगाने का इंतज़ाम किया। मगर हुर की फौज ने उन्हें मजबूर किया कि वो अपने खैमे दरिया से दूर खिले रेगिस्तान में लगाएं, जहां सूरज की तपिश सीधी उन पर पड़ती थी। बाब सिवम मुहर्रम लश्कर अदाक की जमात। सिवम मुहर्रम को दूर उफ़ुक पर एक बहुत बड़ा गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। उमर इब्न साद, एक तजर्बाकार जनरल, कूफा के गवर्नर इब्न ज़ियाद के हुक्म पर 4000 सिपाहियों के एक भारी लश्कर के साथ करबला पहुंच गया। उमर इब्न साद दिल से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि कोई ऐसी सूरत निकल आए जिससे जंग न हो, क्योंकि वो नबी के घराने पर हाथ उठाने के अजीम गुनाह से डरता था। इसने इमाम के पास अपना कासिद भेजा ताकि उनके आने का मकसद जान सके। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने साफ लफ्ज़ों में फरमाया, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया। मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम्हारे शहर के लोगों ने मुझे हज़ारों खतूत लिख कर बुलाया और मदद का वादा किया। अगर तुम लोगों ने अपना इरादा बदल लिया है और तुम्हें मेरा आना पसंद नहीं, तो मैं वापस इस जगह जाने को तैयार हूँ जहाँ से आया था। उमर इब्न साद ने इब्न ज़ियाद को कूफा खत लिखा और समझाया कि हुसैन वापस जाने के लिए तैयार हैं, इसलिए इस मामले को इज्जत के साथ हल किया जाए। मगर जब यह खत कूफा पहुंचा तो इब्न ज़ियाद के एक निहायत ही बेरहम और शरपसंद मुशीर शमर इब्न ज़ी अल जोशन ने मुदाखलत की। शमर ने गवर्नर को भड़काया कि हुसैन को छोड़ना कमजोरी की निशानी होगा। इब्न ज़ियाद ने फौरन उमर इब्न साद को सख्त जवाब भेजा, हुसैन के सामने सुलह की कोई शर्त मत रखो। उनसे कहो कि वो और उनके तमाम साथी यजीद की मुतलक बैअत करें। अगर वो इनकार करें तो उन्हें कुचल दो। बाब छेरम चहारुम ता शशम मुहर्रम, घेराव और फौज की तादाद में इजाफा। चहारुम पंजुम और शशम मुहर्रम के दिनों में करबला के मैदान में यजीदी फौज की नई दस्ते लगातार पहुंचते रहे। इब्न ज़ियाद ने कूफा में मुकम्मल काउंटडाउन शुरू कर दिया था और हर इस शख्स को करबला जाने का हुक्म दिया जो लड़ना जानता था, और ना जाने वाले को मौत की सज़ा का ऐलान किया। चारों तरफ से फौज के दस्ते और पैदल सिपाही मैदान में उतर रहे थे, जिससे दुश्मन की तादाद चंद हजार से बढ़कर 30,000 से 40,000 तक पहुंच गई। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का छोटा सा जुते, जिसमें सिर्फ 72 ऐसे मर्द थे जो लड़ सकते थे, हजारों के लश्कर के सामने घर चुका था। करबला की तरफ आने और जाने वाले तमाम रास्ते, सहराई पगडंडियां और खुफिया रास्ते फौजी चेक पॉइंट्स लगाकर बंद कर दी गईं। उनकी हिकमत अमली ये थी कि अहले बैत को मुकम्मल तौर पर अलग थलग कर दिया जाए ताकि कोई भी उनकी मदद को ना पहुंच सके। इतनी बड़ी फौज के घेरे के बावजूद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बिल्कुल पर सुकून थे। वो इन दिनों में अपने छोटे से कैंप के इंतजामात देखते, ख्वातीन और बच्चों को तसल्ली देते और रात का अक्सर हिस्सा इबादत में गुजारते। उनके वफादार साथी दुश्मन के झंडे बढ़ते हुए देख रहे थे, मगर उनके इरादे और मजबूती में रत्ती भर फर्क नहीं आया। उन्होंने वाज़े कर दिया कि रसूल अल्लाह के नवासे की हिफाजत में जान देना उनके लिए सबसे बड़ा एजाज़ है। बाब पंजुम हफ्तम मुहर्रम, पानी की बंदिश। हफ्तम मुहर्रम करबला के इस मुहासरे का सबसे जालमाना और दर्दनाक दिन था। उमर इब्न साद को इब्न ज़ियाद का एक डायरेक्ट तहरीरी हुक्म मिला, हुसैन और उसके साथियों तक पानी की एक बूंद भी न पहुंचने दो। उन्हें प्यास की शिद्दत का मज़ा चखने दो जैसा कि खलीफा उस्मान ने चखा था। उमर इब्न साद ने फौरन एक कमांडर उमरो इब्न अल-हज्जाज को 5000 सिपाहियों के साथ नहर फरात के किनारे तैनात कर दिया। उन्होंने दरिया और इमाम के काफिले के दरमियान तलवारों और नेज़ों की एक दीवार खड़ी कर दी। इराक़ी रेगिस्तान की गर्मी अपनी इंतहा पर थी और तप्श बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। खैमों के अंदर जो पानी जमा था वो फौरन ख़त्म हो गया। छोटे बच्चे प्यास की वजह से बिलकने लगे। हालात इंतहाई शदीद हो गए। बच्चों को तड़पता देखकर हज़रत अब्बास इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु, जिन्हें उनकी बहादुरी की वजह से अलकमर बनी हाशिम का चांद कहा जाता था, उन्होंने हफ्तम मुहर्रम की रात एक रणनीति बनाई। उन्होंने 30 घड़सवार और 20 पैदल साथियों को जमा किया और दरियाए फरात के किनारे पर एक अचानक हमला कर दिया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु
نے اپنی بہادری سے دشمن کی صفوں کو چیر دیا، جبکہ ان کے ساتھیوں نے جلد وہ تھوڑا سا پانی کیمپ میں لانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ پانی اتنا کم تھا کہ صرف ان چھوٹے بچوں کے ہونٹ ہی گیلے ہو سکے، اور یہ آخری موقع تھا جب اس کیمپ کے کسی فرد نے پانی چکھا تھا۔ باب ششم، ہشتم محرم، پیاس کی شدت اور انسانیت کی اپیل۔ ہشتم محرم تک پانی نہ ہونے کی وجہ سے پورے کیمپ میں دہشت ناک حالات تھیں۔ بچوں کی زبانیں سوکھ چکی تھیں اور ہونٹ پھٹ گئے تھے۔ خیموں سے لگاتار ایک ہی آواز آ رہی تھی، العطش، العطش، پیاس، پیاس۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک آخری بار دشمن کے کمانڈوں کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کی۔ انہوں نے عمر ابن سعد کو دونوں فوجوں کے درمیان ملاقات کی دعوت دی۔ وہ رات کے وقت ملے اور دونوں کے ساتھ چند ساتھی تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے انتہائی مخلصانہ انداز میں گفتگو کی تاکہ ان کے سامنے کھڑے لوگوں کی آخرت برباد ہونے سے بچ سکے۔ اے عمر، کیا تم مجھ سے لڑو گے؟ کیا تمہیں اس خدا کا خوف نہیں جس کی طرف تمہیں واپس جانا ہے؟ تم جانتے ہو میں کس کا بیٹا ہوں۔ اس ظالم حکومت کو چھوڑو اور میرا ساتھ دو، یہ تمہیں خدا کے قریب کر دے گا۔ عمر ابن سعد رو پڑا، لیکن اس نے دنیاوی بہانے بنائے۔ اگر میں آپ کے ساتھ شامل ہو گیا تو گورنر کوفہ میں میرا گھر گرا دے گا، میری ساری جائیداد ضبط کر لے گا اور میرے خاندان کو قتل کر دے گا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ ان لوگوں کے دل دنیا کے لالچ اور خوف کی وجہ سے مکمل طور پر پتھر ہو چکے ہیں۔ اب خاموشی سے اپنے خیمے میں واپس آ گئے، یہ جان کر کے اب جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ باب ہفتم، نہم محرم، تاسوع علیہ السلام اور مہلت کی رات۔ نہم محرم کی دوپہر کو حالات بہت نازک ہو گئے۔ عمر ابن سعد کو ابن زیاد کا آخری وارننگ ملا جو شمر لے کر آیا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ اگر تم نے حسین پر فوراً حملہ نہیں کیا تو کمانڈ شمر کے حوالے کر دو۔ عمر ابن سعد نے اپنی پوری فوج کو گھوڑوں پر سوار ہونے اور حسین کے کیمپ پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ہزاروں سپاہیوں کے شور اور تلواروں کی جھنکاروں سے میدان گونج اٹھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اس وقت اپنے خیمے کے باہر اپنی تلوار پر سر ٹکائے تھوڑا آرام کر رہے تھے جب ان کی بہن حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ نے آتے ہوئے لشکر کا شور سنا اور گھبرا کر پہنچی، اے میرے بھائی، دشمن ہم پر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے عباس، تم ان لوگوں کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور اگر ہو سکے تو ان سے آج شام سے کل صبح تک کی مہلت لے لو۔ ان سے کہو کہ جنگ کو اس ایک رات کے لیے ٹال دیں تاکہ ہم اپنے رب کی عبادت کر سکیں، اس سے مغفرت مانگ سکیں اور دعا کر سکیں۔ خدا جانتا ہے مجھے نماز، اس کی کتاب کی تلاوت اور استغفار سے کتنی محبت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ 20 گھڑ سواروں کے ساتھ دشمن کے لشکر سے ملے۔ تھوڑی بحث کے بعد عمر ابن سعد اس بات پر راضی ہو گیا کہ وہ 10 محرم کی صبح تک حملہ نہیں کریں گے۔ چراغ بجھانے کا واقعہ۔ جب کربلا کے میدان پر رات کا اندھیرا چھا گیا تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو بڑے خیمے میں جمع کیا۔ انہوں نے ان کے تھکے ہوئے اور پیاسے چہروں کو دیکھا اور ایک ایسا خطبہ دیا جو وفاداری کی تاریخ میں بے مثال ہے۔ میں اپنے رب کی بے حد تعریف کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ مجھے اپنے ساتھیوں سے بہتر اور مخلص ساتھی کہیں نہیں ملے، اور نہ ہی میرے خاندان سے زیادہ صبر کرنے والا خاندان ملا۔ خدا آپ سب کو میری طرف سے جزائے خیر دے۔ پھر امام نے ایک ایسی بات کہی جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ اپنے خیمے کا چراغ بجھا دیا، پورے کمرے میں اندھیرا ہو گیا اور فرمایا، دشمن صرف میری جان چاہتا ہے۔ اگر وہ مجھے قتل کر دیں گے تو وہ کسی اور کا پیچھا نہیں کریں گے۔ رات کا اندھیرا تمہارے چاروں طرف ہے، اسے اپنی ڈھال بنا لو۔ تم میں سے ہر شخص میرے خاندان کے ایک فرد کا ہاتھ تھامے اور اندھیرے میں یہاں سے نکل جائے۔ اپنی جانوں بچا لو، میں تمہیں اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں۔ خیمے میں گہرا سنوٹا چھا گیا۔ پھر اندھیرے میں سے ایک ایک کر کے ساتھیوں کے رونے اور بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خاندان کی طرف سے پہلے بات کی، ہم ایسا کیوں کریں؟ کیا اب کے بعد زندہ رہنے کے لیے؟ خدا ہمیں وہ دن کبھی نہ دکھائے۔ مسلم ابن اوسجہ رضی اللہ عنہ جو ایک عمر رسیدہ ساتھی تھے وہ آگے بڑھے،
ہم آپ کو کیسے چھوڑ دیں؟ اگر مجھے قتل کر دیا جائے پھر جلا دیا جائے اور میری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے اور یہ 70 بار بھی کیا جائے تب بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ کی حفاظت کرتے ہوئے موت نہ آ جائے۔ زہیر ابن قی رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میں 1000 بار قتل کیا جاؤں اور زندہ کیا جاؤں اگر اس سے آپ کی اور آپ کے خاندان کے جوانوں کی حفاظت ہو سکے۔ چراغ دوبارہ جلایا گیا تو سب کے چہرے آنسوؤں سے گیلے تھے مگر ان کے ارادے چٹان کی طرح مضبوط تھے۔ وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس رات کے باقی حصے کو شب عاشورہ کہا جاتا ہے جو پوری طرح عبادت میں گزری۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے کیمپ سے ایک ہلکی سی آواز آ رہی تھی جس کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ وہ شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ جیسی تھی۔ وہ 72 بھوکے پیاسے اور گھرے ہوئے ساتھیوں کی آواز تھی جو رو رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے اور اپنے خدا کے سامنے سجدے کر رہے تھے تاکہ صبح کی شہادت کے لیے اپنی روح کو تیار کر سکیں۔ باب ہشتم 10 محرم اومن عاشورہ۔ 10 محرم کا سورج نکلا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک طرف ہزاروں کا لشکر تھا جو لوہے کے آرمر میں چمک رہا تھا، جن کے پاس گھوڑے، نئے ہتھیار اور پانی کی ہر سہولت تھی۔ دوسری طرف صرف 72 مرد تھے جو 3 دن کی پیاس اور بھوک سے جسمانی طور پر کمزوری کی انتہا پر تھے مگر روحانی طور پر انہیں ہلانا ناممکن تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چھوٹے سے لشکر کو ترتیب دیا۔ انہوں نے زہیر ابن قی کو دائیں بازو پر، حبیب ابن مظاہر کو بائیں بازو پر رکھا اور اہل بیت کا اہم جھنڈا علم اپنے سب سے بھروسہ مند بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اکیلے دونوں فوجوں کے درمیان خالی جگہ پر پہنچے۔ ان کے ہاتھ میں قرن پاک تھا۔ انہوں نے دشمن کی صفوں کے سامنے ایک عظیم خطبہ دیا اور انہیں یاد دلایا کہ وہ کون ہے۔ اے لوگو، میرے نسب کو دیکھو اور سوچو میں کون ہوں۔ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا شہداء کے سردار حضرت حمزہ میرے والد کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر الطیار میرے چچا نہیں ہے؟ کیا تم نے رسول اللہ کی میرے اور میرے بھائی کے بارے میں یہ بات نہیں سنی؟ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو میں سچ کہہ رہا ہوں تو جان لو میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اگر تمہیں لگتا ہے میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو اپنے درمیان زندہ موجود صحابہ سے پوچھ لو، وہ تمہیں بتا دیں گے۔ اب کی اس آواز نے دشمن کی فوج میں ایک بے چینی پھیلا دی۔ حر کی توبہ۔ امام کے یہ لفظ سن کر حر بن یزید التمیمی، وہی کمانڈر جس نے پہلے قافلے کو روکا تھا، اس کے دل میں ایک عظیم تبدیلی آئی۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ کوئی سیاسی لڑائی نہیں ہے بلکہ یہ مطلق حق اور مطلق باطل کے درمیان مقابلہ ہے۔ حر کا جسم کانپنے لگا۔ اس نے اپنا گھوڑا دھیرے سے یزیدی صفوں سے پیچھے کیا۔ ایک ساتھی سپاہی نے پوچھا، اے حر، کیا تم ڈر رہے ہو؟ میں نے کبھی تمہیں کسی جنگ میں ڈرتے نہیں دیکھا۔ حر نے جواب دیا، خدا کی قسم میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا دیکھ رہا ہوں، اور خدا کی قسم میں جنت کے مقابلے کسی چیز کو نہیں چنوں گا، چاہے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ حر نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور دشمن کی لائن کراس کر کے سیدھا امام حسین رضی اللہ عنہ کے قدموں میں آ گرا۔ وہ رو رہا تھا اور معافی مانگ رہا تھا، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، میں وہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا اور آپ کو یہاں رکنے پر مجبور کیا۔ کیا مجھ جیسے گنہگار کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اسے اٹھایا، اس کے چہرے سے مٹی صاف کی اور فرمایا، ہاں خدا تمہیں معاف فرما دے گا۔ تم اس دنیا اور آخرت میں آزاد ہو جیسا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام حر آزاد مرد رکھا تھا۔ حر نے پہلے لڑنے کی اجازت مانگی۔ وہ میدان میں گیا، اپنی پرانی فوج کے خلاف بہادری سے لڑا اور کربلا کے سب سے پہلے شہداء میں شامل ہو گیا۔ باب نہم جنگ کا آغاز اور ساتھیوں کی شہادت۔ دوپہر کے قریب جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا جب عمر ابن سعد نے ہوا میں تیر چلا کر چلایا۔ گورنر کے سامنے گواہ رہنا کہ پہلا تیر میں نے چلایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہزاروں تیروں کی بارش امام کے چھوٹے سے کیمپ پر ہوئی۔ امام کے ساتھیوں نے ایسی بہادری دکھائی جو تاریخ میں نہیں ملتی۔ کیونکہ وہ تعداد میں بہت کم تھے اس لیے وہ 2-2-3-3 کی شکل میں اکیلے سنگل کامبیٹ کے لیے جاتے اور دشمن کے حملوں کو روکتے۔
रसीदा हबीब इब्न मुज़ाहिर जो इमाम हुसैन के बचपन के दोस्त थे एक जवान की तरह लड़े और शहीद हुए। ज़हीर इब्न कै ने असर की नमाज के दौरान इमाम के सामने खड़े होकर तीरों को अपने जिस्म पर रोका और नमाज के बाद शहीद हो गए। मुस्लिम इब्न उसज्जा लड़ते हुए मिट्टी पर गिर गए और दम तोड़ दिया। दोपहर तक इमाम हुसैन के तमाम रेगुलर साथी एक एक करके शहीद हो चुके थे। उन्होंने आखिरी दम तक ये यकीन दिलाया कि जब तक उनमें जान है रसूल अल्लाह के ख़ानदान के किसी फ़र्द पर आँच न आए। बाब दहम बनी हाशिम अहले बैत की कुर्बानी। जब तमाम साथी शहीद हो गए तो बनी हाशिम के जवानों जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का अपना ख़ानदान था उनकी बारी आई। ये हज़रत अली हज़रत जफ़र हज़रत हसन और ख़ुद इमाम हुसैन के बेटे और भतीजे थे। हज़रत कासिम इब्न हसन रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे पहले इजाज़त मांगने वालों में हज़रत कासिम थे जो इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के कम उम्र बेटे थे। वो एक छोटे लड़के थे जिनका चेहरा चांदनी के चांद की तरह चमकता था। पहले तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें इजाज़त देने से इनकार किया। दोनों एक दूसरे के गिले लग कर रोए, मगर कासिम ने ज़िद की और कहा कि हक़ के लिए मौत उन्हें शहद से ज़्यादा मीठी लगती है। वो मैदान में उतरे, बहादुरी से लड़े, मगर दुश्मन ने उन्हें पीछे से घेर कर ज़ख्मी किया और वो गिर गए। आवाज़ दी, ए चचा अब पर सलाम हो। हज़रत अली अकबर इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु। फिर हज़रत अली अकबर की बारी आई जो इमाम हुसैन के 18 साला जवान बेटे थे। अली अकबर की शक्ल, चाल ढाल और आवाज़ बिल्कुल उनके परदादा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मलती थी। जब उन्होंने इजाज़त मांगी तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और फरमाया, ए खुदा, इन लोगों पर गवाह रहना, एक ऐसा जवान लड़ने जा रहा है जो तेरे नबी से सबसे ज़्यादा मुशाबहत रखता है। अली अकबर दुश्मन की सफ़ों में दाखिल हुए और उन्हें तीतर बत्तीतर कर दिया जैसा कि उन्होंने अपने दादा हज़रत अली से सीखा था, मगर सख्त प्यास ने उनकी ताकत ख़त्म कर दी थी। एक दुश्मन सिपाही ने उनके सीने पर नेज़ा मारा जिसका फल उनके सीने में टूट गया। वो घोड़े से गिरे और अपने वालिद को पुकारा। इमाम हुसैन मैदान में दौड़े, अपने बेटे के सीने से नेज़ा निकाला और उनकी मैयत पर रोए। हज़रत अब्बास इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत ने इमाम हुसैन की कमर तोड़ दी। अब्बास खैमों से आने वाली प्यासी बच्चों खुसूसन अपनी भतीजी हज़रत बीबी सकीना की आवाज़ें मज़ीद बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने एक नेज़ा और खाली मुश्किली और अकेले नहर फरात की तरफ निकल पड़े। उन्होंने दरिया पर खड़े 5000 सिपाहियों पर ऐसा हमला किया कि सब भाग खड़े हुए। वो अपने घोड़े को दरिया के अंदर ले गए। उनका अपना गला सूखा हुआ था। उन्होंने चिल्लू में पानी उठाया, मगर जैसे ही पानी होंठों के करीब लाया उन्हें अपने भाई हुसैन और छोटे बच्चों की प्यास याद आ गई। उन्होंने पानी दोबारा दरिया में फेंक दिया और अपने आप से कहा, ए नफस, हुसैन के बाद तेरा जिंदा रहना कुछ नहीं। हुसैन मौत के करीब हो और तो ठंडा पानी पिए। खुदा की किस्म, ये मेरे दीन का तरीका नहीं। उन्होंने मुश्क भरी और वापस कैंप की तरफ चल दिए। दुश्मन के कमांडरों ने हुक्म दिया कि इस शख्स को हर कीमत पर रोको, क्योंकि अगर पानी कैंप पहुंच गया तो इनमें दोबारा ताकत आ जाएगी। हजारों सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया और खजूर के दरख्तों के पीछे छप गए। एक दुश्मन ने पीछे से हमला करके उनका दायां बाजू कलम कर दिया। हज़रत अब्बास ने मुश्क को बाईं हाथ में पकड़ा और बढ़ते रहे। दूसरे हमले में उनका बायां बाजू भी कलम हो गया। उन्होंने मुश्क को अपने दांतों से पकड़ लिया, इस उम्मीद में कि किसी तरह पानी बच्चों तक पहुंच जाए। आखिर में एक तीर आया जो सीधा मुश्क पर लगा और सारा पानी मिट्टी में बह गया। एक और तीर उनके सीने पर लगा और एक भारी मैस उनके सर पर मारी गई। वो घोड़े से गिरे और अपने भाई को आखिरी सलाम कहा। बाब याज़दहुम मासूम की कुर्बानी। अली असगर रज़ी अल्लाह अन्हु। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अब मैदान करबला में बिल्कुल अकेले खड़े थे। उनके साथ कोई मर्द नहीं बचा था जो उनकी हिफाजत करे। वो खैमों में वापस आए ताकि ख्वातीन से आखिरी बार मुलाकात कर सके। जब वो खैमे में थे तो उनकी मुखलिस बीवी ने उनके हाथ में उनका 6 माह का बेटा हज़रत अली असगर दिया। वो मासूम बच्चा प्यास की शिद्दत से दम तोड़ रहा है, रू भी नहीं सकता था और सिर्फ अपनी सूखी हुई ज़बान अपने होंठों पर फेर रहा था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु
نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا، اسے اپنی چادر سے ڈھانکا تاکہ سورج کی دھوپ سے بچا سکیں، اور اسے میدان میں لے آئے۔ انہوں نے دشمن کی صفوں کے سامنے معصوم بچے کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور فرمایا، اے لوگو، اگر تمہاری لڑائی مجھ سے ہے تو اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ پیاس سے مر رہا ہے، اسے لو اور خود تھوڑا سا پانی پلا دو۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر دشمن کے سپاہیوں میں آپس میں بحث شروع ہو گئی اور لوگ رونے لگے۔ یہ دیکھ کر عمر ابن سعد نے اپنے سب سے خونخوار آرچر ہرملہ کو حکم دیا، اس کا قصہ ختم کرو، بحث کو بند کرو۔ ہرملہ نے ایک بڑا 3 پھل والا زہریلا تیر اپنی کمان میں ڈالا، معصوم بچے کا نشانہ لیا اور چھوڑ دیا۔ وہ تیر معصوم علی اصغر کے نرم گلے کو چیرتے ہوئے گزر گیا اور انہیں ان کے والد کے سینے پر پن کر دیا۔ اس معصوم نے ایک آخری مسکراہٹ دی، تڑپا اور والد کے ہاتھوں میں ہی دم توڑ دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ بچے کے گلے سے نکلنے والے خون کے نیچے کیے۔ جب ان کی ہتھیلیاں خون سے بھر گئیں تو انہوں نے وہ خون آسمان کی طرف پھینک دیا اور فرمایا، اے میرے رب، اس قربانی کو قبول فرما، یہ میرے لیے اس لیے آسان ہے کیونکہ یہ تیرے راستے میں ہے۔ اس خون کی ایک بوند بھی زمین پر واپس نہیں گری، اسے سیدھا آسمانوں پر قبول کر لیا گیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے معصوم بیٹے کی چھوٹی سی قبر کھودی اور اسے دفن کیا۔ باب 2 ازدہم نواس رسول کا آخری مرکہ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا خون اپنے چہرے پر ملا، اپنی تلوار نکالی اور اپنے آخری مرکے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ وہ انتہائی تھکے ہوئے تھے، ان کے جسم پر درجنوں تیروں اور تلواروں کے زخم تھے اور 3 دن کی پیاس تھی، مگر اس کے باوجود وہ ایک ایسی جلال اور بہادری سے لڑے جس سے دشمن کانپ اٹھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب امام حسین نے حملہ کیا تو دشمن کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ وہ ایک ایسے مرد کی طرح لڑ رہے تھے جو خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اور انہوں نے آخری دم تک اپنے اصولوں کی حفاظت کی، مگر دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے ایک رنگ بنائی اور چاروں طرف سے پتھر، تیر اور تلواروں سے حملہ کیا۔ ایک بھاری پتھر ان کے ماتھے پر لگا جس سے خون ان کی آنکھوں میں آنے لگا۔ ایک نیزہ ان کے جسم کے آر پار ہوا اور وہ گھوڑے سے کربلا کی گرم مٹی پر گر پڑے۔ یہ عصر کی نماز کا وقت تھا۔ اتنے زخموں اور خون بہنے کے باوجود امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور سجدے کی حالت میں چلے گئے۔ انہوں نے اپنا سر مبارک گرم مٹی پر رکھا اور اپنے خدا کے سامنے اپنی آخری نماز ادا کرنے لگے۔ عمر ابن سعد نے چلا کر کہا کہ ان کا سر جسم سے جدا کرو، مگر کوئی سپاہی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے کیونکہ وہ نبی کے نواسے کو قتل کرنے کے خوف سے کانپ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر شمر ابن زی الجوشن نے اپنے سپاہیوں کو گالیاں دیں خود خنجر لے کر آگے بڑھا، امام کے سینے پر بیٹھا اور انتہائی بے رحمی سے آپ کا سر جسم مبارک سے جدا کر دیا۔ اس وقت کربلا کے میدان پر ایک عجیب اندھیرا چھا گیا۔ آسمان کا رنگ سرخ ہو گیا اور مٹی کے طوفان چلنے لگے جب امام حسین رضی اللہ عنہ کی روح اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ اختتام کربلا کا بعد کا منظر اور ہمیشہ رہنے والی جیت۔ 10 محرم کا سورج ڈوبا تو اہل بیت پر ظلم ختم نہیں ہوا۔ یزیدی فوج نے کیمپ کو لوٹا، خواتین کے خیموں کو آگ لگا دی اور ان کے سروں سے چادریں چھین لے۔ انہوں نے 72 شہداء کے سروں کو لمبے نیزوں پر چڑھا دیا۔ جو خواتین بچ گئی تھیں ان کے ساتھ امام حسین کے اکلوتے زندہ بچنے والے جوان بیٹے حضرت علی ابن حسین، امام زین العابدین، جو صرف اس لیے بچ گئے کیونکہ وہ سخت بیمار تھے اور لڑ نہیں سکتے تھے، ان سب کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ انہیں قیدی بنا کر کوفہ کے بازاروں سے گزارا گیا اور پھر دمشق میں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ یزید سمجھتا تھا کہ رسول اللہ کے خاندان کو قتل کر کے اور ان کے سروں کی نمائش کر کے اس نے اپنی سلطنت کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا ہے اور اپوزیشن کو ختم کر دیا ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اصلی جنگ اب شروع ہوئی تھی۔ دمشق کے اس بھرے دربار میں جہاں بڑے بڑے وزراء اور غیر ملکی سفیر بیٹھے تھے، امام حسین کی بہن حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ زنجیروں میں بند ہونے کے باوجود ایک شیرنی کی طرح کھڑی ہوئیں۔ انہوں نے وہ تاریخی اور بے خوف خطبات دیے جنہوں نے یزید کے ظلم کو ننگا کر دیا، اس کے دربار کو ہلا کر رکھ دیا اور لوگوں کو ان کے گناہ کا احساس دلایا۔ ان کی آواز نے اس سلطنت کی بنیاد ہلا دی اور یزید کے دور کے خاتمے کا آغاز کیا۔ کربلا کا پیغام۔
کربلا کا واقعہ ظاہری طور پر ایک فوجی شکست دکھتا ہے، مگر یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اخلاقی اور روحانی فتح ہے۔ یزید کے پاس فوج تھی، دولت تھی، میڈیا تھا اور سلطنت تھی، مگر آج اس کا نام ظلم، ناانصافی اور ہمیشہ کی رسوائی کی نشانی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھی، اپنے بیٹے، اپنے بھائی اور اپنی جان قربان کر دی، مگر آج ان کا نام آزادی، عزت اور حق کے لیے کھڑے ہونے کا ایک ہمیشہ زندہ رہنے والا سمبل ہے۔ کربلا انسانیت کو سکھاتی ہے کہ جب بات اصولوں کی ہو تو تعداد نہیں دیکھی جاتی۔ یہ آنے والی ہر نسل کے لیے سبق ہے، باطل کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے بہتر ہے کہ انسان حق کے راستے میں عزت کے ساتھ اپنی جان قربان کر دے۔ کربلا کے اہم واقعات کا خلاصہ۔ تاریخ واقعہ: یکم محرم قافل حسینی کا مکہ سے کوفہ کی طرف روانگی، کوفہ میں مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر۔ دوم محرم کربلا کی سرزمین پر آمد، حر بن یزید کا قافلہ کو روکنا، نہر فرات کے قریب خیمے لگانا۔ سوم محرم عمر ابن سعد کا 4000 سپاہیوں کے ساتھ آمد، صلح کی پیشکش مسترد۔ چہارم تا ششم محرم فوج کی تعداد میں اضافہ، مکمل گھیراؤ، راستے بند۔ ہفتم محرم پانی کی بندش، حضرت عباس کا پانی لانے کا آخری کامیاب حملہ۔ ہشتم محرم پیاس کی شدت، امام کا عمر ابن سعد سے آخری مذاکرات۔ نہم محرم تاسوع علیہ السلام حملے کا حکم، شبن عاشورہ چراغ بجھانے کا واقعہ، تمام ساتھیوں کا وفاداری کا اظہار۔ 10 محرم عاشورہ جنگ کا آغاز، ساتھیوں کی شہادت، حر کی توبہ، حضرت قاسم، علی اکبر، عباس، علی اصغر کی شہادت، امام حسین کی شہادت۔ بعد از عاشورہ خواتین اور بچوں کو قید کرنا، کوفہ اور دمشق میں جلوس، بی بی زینب کا تاریخی خطبہ۔ فبن سے البدلہ الزوالنما بنے، پس برا ہے بدل ظالموں کا۔ یہ وہ پیغام ہے جو کربلا آج تک سناتی ہے اور قیامت تک سناتی رہے گی۔ حسین